اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اقرار کا ہے یا انکار کا ہے؟ فرما برداری کا ہے یا نافرمانی کا ہے؟ تو بات ظاہر ہے. دیکھیں، دین، اصل میں دین یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور دین کی ابتدا ہوتی ہے اللہ پہ یقین سے، ایمان باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع، کیا نافرمانی کا رویہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا؟ دیکھیں، بات تو حقیقت میں یہی ہے، اور میں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آپ سے مخاطب ہوں. اور ایک عام سادہ سی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، اور بالکل آسان ہے. دنیا میں آ کے انسان یا تو فرما برداری کا رویہ اپنائے گا یا یہ نافرمان بن جائے گا. دو رویے ہیں، اطاعت کا اور نافرمانی کا. الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے. یا انکار کا یا اقرار کا. اصل میں دیکھیں، ایک بات تو میں یہ اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی بات کو سمجھانا، کیونکہ ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ ہم نے دین کو محض چند رسومات تک، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا زیادہ سے زیادہ مرد جو ہے مٹھی پر داڑھی رکھ لے یا عورت شرعی پردہ کر لے، باقی تو ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. اور دیکھیں، یعنی ہم باطن پر یقین نہیں رکھتے. ایک بات جو سادہ سی ہے میں آپ کو کہوں، یعنی جس چیز کا تعلق باطن سے ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. جو ہمیں نظر نہیں آ رہی یا ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، یا تو ہم اس پر یقین نہیں رکھتے. اور جو چیز نظر آ رہی ہے تو اس پر ہمارا یقین ہے، اور اتنا یقین ہے کہ ہم اس کو منزل بنا لیتے ہیں، اس کو مدعی زندگی بنا لیتے ہیں، اس کے لیے زندگی گزارتے ہیں. تو یہ دیکھیں سادہ سی باتیں ہیں، اور میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد اور آپ سے بات چیت کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے. دنیا زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کو نہ ہم سننا چاہتے ہیں، اور سن لے پھر یقین نہیں کرتے. میرا اپنا ذاتی تجربہ تو یہی ہے، لیکن میرے تجربے کو چھوڑ دیں. صدیاں ہو گئی کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، راہ مستقیم سے ہم بھٹک چکے ہیں. دنیا کو ہم نے اپنے مدعی زندگی بنا لیا ہے. آپ اپنی جو تاریخ ہے وہ پڑھ لیں. حضرت امام حسین کو کنہوں نے شہید کیا؟ یہ مسلمان ہی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے شہید کیا؟ مسلمان تھے. پھر جو ایک دور شروع ہوا ہے نافرمانی کا، اعلیٰ سطح پہ اور ادنیٰ سطح پہ، تو یہ اچھا چلیں اس کو، تاریخ کو بھی چھوڑ دیں. اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اقرار کا ہے یا انکار کا ہے؟ فرما برداری کا ہے یا نافرمانی کا ہے؟ تو بات ظاہر ہے. دیکھیں، دین، اصل میں دین یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور دین کی ابتدا ہوتی ہے اللہ پہ یقین سے، ایمان باللہ. ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اوپر یقین کریں کہ میں ظاہر نہیں باطن ہوں، جسم نہیں بلکہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے اصل میں.
دوسرا، آپ یہ یقین کر لیں کہ میری منزل دنیا نہیں ہے، اللہ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور آپ کو یہ یقین آ جائے کہ زندگی میں نے اللہ کی اطاعت میں گزارنی ہے، نافرمانی کا رویہ نہیں اپنانا۔ دیکھیں، گناہ الگ چیز ہے، لیکن بغاوت اور سرکشی الگ چیز ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے یعنی بغاوت کو اور سرکشی کو گناہ کا نام دے دیا ہے۔ فرق ہے اس میں۔ دیکھیں، یہ فرق کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو قرآن ہمیں بتائے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے، اور زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اس کے لیے اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف اور غم نہیں ہے ان پہ۔ دوسری جگہ ہے ومن احسن دینم ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اس شخص سے اچھا دین کسی کا نہیں ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا ہے حکم الہی کے سامنے، اور یہ ملت ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم مانیں گے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ سمعنا و عصینا، ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں، یہ ہمارا رویہ ہے۔ یہی رویہ بنی اسرائیل نے اپنا لیا تھا، اور ان کے پیروکار اب ہم بن گئے اسی رویے سے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایک رویہ تھا انکار کا چلا آ رہا تھا بنی اسرائیل کا۔ تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل کے بارے میں آئی ہے، انہوں نے نافرمانی کا رویہ اپنا لیا اور حد سے گزر گئے۔ تو ہمارا بھی یہی ہے۔ دیکھیں، آج مسلمان اطاعت گزار نہیں ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اور اس کی دیکھیں بنیادی وجہ کیا ہے؟ دنیا کا دھوکہ۔ دنیا کا، یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، جب آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، اب فرما برداری کا رویہ آپ نہیں اپنا سکتے۔ ہر معاملے میں آپ اپنی ٹانگ اڑائیں گے، اپنی خواہش ہر معاملے میں، دین کے ہر معاملے میں جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی اپنی۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ تو دیکھیں، بات بڑی سادی ہے، اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، خیر خواہی کی ایک بات ہے، آپ سن لیں اور اپنے بارے میں، اپنے رویوں کے بارے میں غور کریں۔ آج ہمارا کیا ہے؟ آج کا موضوع کیا نافرمانی کا رویہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا؟ تو بات تو بالکل سادی ہے کہ ہاں، ہم جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہیں اور شدید بے قرار ہیں۔ ہمیں تو جنت جہنم پہ یقین ہی نہیں ہے، بھاڑ میں جائے، جہنم میں جائے، یہ ہمارے عام یعنی ایسے ہیں، پہاڑ میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، مجھے کیا۔ تو ہمارے یقین نہیں ہے۔ یہ بھی نوٹ دیکھیں، اپنی کمزوریاں اور جو بیماریاں ہیں اس کو آپ محسوس کریں۔ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بالکل یہی کیفیت ہے۔
ہم جو کچھ کر رہے ہیں نافرمانی، اس کو ہم گناہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ سرکشی ہے اور بغاوت ہے، حد سے تجاوز ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ اللہ کی حدود یعنی اللہ کے احکامات سے آگے نہیں بڑھنا، اور جو بھی اللہ کے حکم سے آگے بڑھا اپنی مرضی کی تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ دیکھیں ہم اپنے اوپر ظلم کرنے پر تل گئے ہیں، یہ ایک رویہ ہے، ظلم کا ایک رویہ ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ اطاعت، بندگی، اس میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو میں نے جنات اور انسانوں کی کامیابی اس بات میں رکھ دی ہے کہ وہ میرے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ اب ادھر مسئلہ یہ ہو گیا، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں ہم عبادت کو مقصود قرار دیتے ہیں، یا عبادت کا ایک مفہوم، ایک محدود مفہوم بنا لیتے ہیں۔ عبادت، بھئی آج عبادت کی رات ہے اور کچھ وقت عبادت کے لیے میں نے صرف کر دیا ہے، یا یہ عبادت ہے، یہ وہ۔ تو وہ ایک مشہور وہ ہے نا ڈائلاگ کہ نماز مجھ پہ فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے۔ اس سب چیز کو چھوڑ دیں، اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، یہ دو اہم باتیں ہیں۔ میں آج جو مضمون بیان کر رہا ہوں وہ سورہ الحدید کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اگر میری فرمانبرداری کا رویہ نہیں اختیار کرتے تو میں تمہیں شدید عذاب دوں گا۔ یہ آیت جو ہے اس کا ایک حصہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ آخرت میں جب ہم جائیں گے، جس پر ہمارا یقین نہیں ہے یعنی آج کے مسلمان کا، لیکن وہ تو ہے، یعنی وہ تو یقینی ہے۔ اور ہم نے دیکھیں ایک بات میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو چیز، جو حقائق باطن سے تعلق رکھتے ہیں، ہر چیز سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، اس پر ہم یقین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں سر فہرست اللہ پہ یقین ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالرسول ہے۔ کسی چیز کو ہم نہیں مانتے۔ یہ تو کوئی ماننا نہیں ہے کہ آپ دنیا کو مدعا بنا لیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیں۔ یہ کون سا ایمان ہو گیا؟ بہت دیکھیں، میں دکھ کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یعنی اس بات پر شاہد ہے کہ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے اللہ پہ؟ یہ کون سا ایمان ہے رسول پہ؟ یہ کون سا ایمان ہے آخرت پر؟ دیکھیں یہی تین بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ ہماری دین کی بنیادی اساس ہیں یہ تین نظریات۔ قرآن اسی سے بات کر رہا ہے ہم سے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ کون سا یقین ہے، کون سا ایمان ہے؟ وہ کہتے ہیں بس جنتی ہو اور امتی ہو اور بس فکر نہ کرو، جو مرضی آئے کرو۔ یہ نہیں کہتے جملہ، لیکن ہمیں بھٹکا رہے ہیں یہ شیخان حرم، بہت برا کر رہے ہیں۔ لبئس ما کانوا یصنعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہمارا ایک بات میں کھلے دل سے اور صاف یقین سے کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے، کہ ہم نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ ہمارا رویہ جو ہے وہ نافرمانی کا ہے، فرما برداری کا نہیں ہے۔ دیکھیں تھوڑے ٹھہر جائیں، یہ جو میں آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، آیت نمبر 20 کا، تو وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، بخشش، اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا۔
تھوڑا سا اس پہ غور کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، بخشش تو اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، اور یہ قرآن سے میں بات کر رہا ہوں۔ اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہدایت آئے گی تو جس نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، ہدایت کا اتباع کیا، وہ کامیاب ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں، اطاعت اور نافرمانی، دو رویے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، میں آپ کو زور دے رہا ہوں بار بار، یعنی دو رویے ہیں۔ مسلمان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور انکار کرنے والے کا سر اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ میں وہ روایتی لفظ نہیں کہہ رہا، مشرک ہو یا کافر ہو، میں وہ الفاظ نہیں کہہ رہا۔ دو رویے ہیں، مشرک، کافر، منافق اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ تینوں جو کیٹیگریز ہیں، کافر، مشرک اور منافق، اور یہ تینوں کیٹیگریز یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور جو بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا تو وہ جہنمی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ دیکھیں، میں تو کھلی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس میں بھی اگر آپ اپنے لیے کوئی ہیلی بہانے ڈھونڈیں اور اپنے آپ کو لیے راستے، وہ تو شیطان ہے، ہمیں راستے بتا دیتا ہے کہ بھئی تم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا کیا ہوگا، تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو، تم جو روزے رکھ رہے ہو، ابھی تم نے حج اور عمرہ کیا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہو، چند کام برائے نام طور پہ تم تو کر رہے ہو، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ ضائع ہونے والے ہیں۔ حبط ما صنعوا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، سورہ محمد کا صاف بالکل واضح مضمون ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں، وفی الآخرۃ عذاب شدید، شدید عذاب نافرمان کے لیے ہے، فرما برداروں کے لیے نہیں ہے۔ جو اللہ کی بخشش چاہتے ہیں ان کا رویہ فرما برداری کا ہے، اور رب کی رضا کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس سے جو آیت ہے آگے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی بخشش کے لیے تم لپکو، دوڑو رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف۔ لیکن ہم تو عملی طور پہ، ہم چونکہ نافرمانی کا رویہ ہے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کھلے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، چاہے ان الفاظ کا کوئی بھی آپ معنی لے لیں، میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، سادہ سی بات ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا یقین دنیا پر ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہ آیت بھی میں نے ترجمہ تو پڑھ دیا، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تھوڑا سا غور کیجئے نا، قرآن میں پڑھ کے سن، اما من طغیٰ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا لی۔ آج ہمارا رویہ میں نہ مانوں کا ہے، میں نہ مانوں، کھلے طور پہ، کوئی دلائل، لمبے چوڑے دلائل کی، سارا معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، مرد ہو یا عورت۔ اور دیکھیں، یہ بڑی سادی سی بات ہے، دنیا ہماری ترجیح ہے، ہم ذاتی فائدہ، ہر معاملے میں ذاتی فوائد، دنیا کا فائدہ، میرا فائدہ، میرا نقصان، میرا تو نہیں، اللہ کی رضا، رضوان، اللہ کی رضا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ آپ اللہ کے راضی کرنے کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے کام کریں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔
آپ تو متاع غرور پر دل دے بیٹھے ہیں۔ میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں۔ اللہ نے فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، آیت نمبر 20 سورہ الحدید۔ ہم تو دھوکے کا سامان ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں برائے نام ہی طور پہ تھوڑا سا تو غور کریں نا میری بات پر۔ ہمیں دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور وہ ہر ایک چیز کی، ہر ایک شخص کی اپنی اپنی پسند ہے، لیکن ہے دنیا 8 ارب لوگ ہیں اس دنیا میں، اور اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے۔ سر فہرست اس میں آج کا مسلمان ہے۔ آج دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے۔ ہمیں تو امامت کا تاج سر پہ پہنایا گیا ہے۔ کنتم خیر امتن کا لقب دیا اللہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ اقوام عالم کی امامت ہم نے کرنی ہے، تو لیکن ہم تو وہ بات بھول گئے۔ دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری کہانی بالکل واضح ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات، یعنی پرزور انداز میں آپ خود اپنے ذہن کا وہ مطالعہ کریں۔ آپ کے ذہن میں کیا، آپ کے لیے کیا اہم ہے؟ کیا اہم ہے آپ کے لیے؟ دنیا، بس ایک چیز، دنیا کا مفاد۔ تو یہ تو تباہ کن سوچ ہے۔ مومن کا رویہ کیا ہوگا، کس رویے پر اللہ راضی ہے اور کس رویے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ قرآن سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں اللہ کی رضا کے، ابتغاء مرضات اللہ۔ تو یہ ایک رویہ ہے کہ آپ رضا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہر کام میں نفسانیت ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، نفسانیت۔ ہمارا نہ اللہ پر یقین ہے کہ اللہ میرا معبود ہے، نہ رسول کی اطاعت ہم لازم سمجھتے ہیں رسول کا اسوے کو قبول کرنے کے لیے، اور آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں صرف سے۔ یہ میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں کہی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے ان تشکروا یردہ لکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تم شکریہ کا رویہ اختیار کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم انکار کا رویہ اختیار کرو گے، انکار کی روش اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ اگر تم نے، دیکھیں یہ آیت کا ترجمہ میں اللہ کی عطا سے کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس میں تغیر تبدل ہے، کہ اگر اے مسلمان، اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی نہ گزاری تو اللہ کے شدید عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے اور الرب کی بخشش کو مد نظر رکھ کر، یعنی رب اپنے آپ کی بخشش کے لیے تم نے زندگی گزاری، تو تمہیں پھر جنت اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور دیکھو مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ انداز تو دیکھیں نا، یعنی اس انداز دیکھیں اس کا، کہ دنیا کی زندگی کہ تم کیوں دھوکے میں پڑ گئے ہو۔ یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے۔ جوانی ہمیشہ تو نہیں رہے گی، بڑھاپا آئے گا، اور آپ پھر مختلف بیماریوں کا
اور کمزوریوں کا، اور اس طرح شکار ہو جائیں گے، اور پھر مجبور ہو کر زندگی گزاریں گے، مجبور ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھیں، دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ متاع غرور ہے، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع بھی کیا ہے۔ ان وعد اللہ حق، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو اے مسلمانوں کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں تو آ گئے ہیں۔ دیکھیں، میرا یہاں بیٹھنے کا اور آپ سے بات چیت، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ایک توجہ دلانے کے لیے میں بیٹھا ہوں کہ آپ توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو وہ دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اور یہ عدالتیں بھری ہوئی ہیں مقدمات سے، اور وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے پر دعوے کرنے کی، دشمنیاں پالنے کی، وہ وجہ ظاہر ہے۔ چھوٹی سی بات پر قتل مقاتلہ ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ گھر میں جو میاں بیوی میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی ذاتی مفاد ہے، انا پرست ہے۔ بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہر ایک شخص، ہر ایک فرد، میاں ہو یا بیوی ہو، کہتا ہے میری ماننی چاہیے، ورنہ پھر جو ہے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، مجھے گھر کے یہ اکثر میں کہتے رہتا ہوں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ اصل تو انسان ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں مہربان رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بیوم الدین۔ ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم اے مسلمانوں، تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو عملی طور پہ۔ تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ براہ کرم ہوش میں آئے، بے ہوشی میں زندگی نہ گزاریں۔ ہم تو ایک نشے میں دھت ہے، کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے جہنم کا انتخاب کر لیا ہے، اور جہنم جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ عملی طور پہ ایسا رویہ ہے ہمارا، میں نہ مانوں کہ رٹ جو آپ نے لگائی بھی ہے، اس کا نتیجہ شدید عذاب ہے، جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، نہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔